بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے فضل، اس کے خاص احسان سے اللہ تعالیٰ نے مجھے حج کی سعادت کا موقع عطا فرمایا۔ میں نے درخواست جو دی تھی وہ اللہ نے اور اس کے پیارے رسول نے سے قبول فرما لیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے گھر سے جب جانا ہے تو میں احرام کس وقت باندھوں اور اس کی نیت کیسے کروں، تو کس وقت اس کی نیت کرنی چاہیے، آپ مجھے اس بات کے متعلق بتا دیں، میری رہنمائی فرمائیں۔ سب سے پہلے میں اپنے ان تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس سال حج کی درخواستیں پیش کی اور اللہ تعالیٰ نے اور اس کے پیارے رسول نے ان کی درخواستوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا۔ بھائی نے بڑا ایک اچھا سوال کیا ہے۔ اکثر ہمارے ساتھی اس بات کو نہیں جانتے اور نہ جاننے کی وجہ سے انہیں دم جو ہے ان کے اوپر لازمی ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے جب آپ نے احرام باندھنا ہے، احرام باندھنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ غسل کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، آپ مسواک کریں، آپ سرما لگائیں، آپ اپنے احرام پر اپنے جسم کے اوپر احرام کی نیت کرنے سے پہلے خوشبو لگا سکتے ہیں، اور جسم کے جو غیر ضروری بال ہیں ان کو بھی صاف کریں۔ یہ سارا عمل کرنے کے بعد جب آپ احرام کی 2 چادریں جو ان سلی چادریں ہوتی ہیں مردوں کے لیے ان کو پہن لیں، اور ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو جاتی ہیں ان کے لیے کوئی مخصوص جو ہے وہ احرام نہیں ہوتا، وہی جو آپ روٹین کے مطابق اپنے گھر کے اندر لباس پہنتی ہیں ان کا وہی لباس ان کا احرام ہوتا ہے۔ اب جب آپ نے احرام کی چادریں پہن لینی ہے تو احرام کی چادریں پہننے کے بعد آپ نے نیت نہیں ابھی کرنی۔ نیت کیوں نہیں کرنی، اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کو غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ کافی زیادہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ آپ کو ایئرپورٹ پہ جب بلایا جاتا ہے تقریباً 4-5 گھنٹے پہلے آپ نے وہاں پہنچنا ہوتا ہے، تو اتنی دیر وہاں پہلے پہنچنے کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی کوئی چیز رہ جاتی ہے کیونکہ آپ کا کام رہ جاتا ہے تو آپ کے پاس وقت ہوتا ہے، آپ اسے کر سکتے ہیں۔ اب جب آپ ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے، احرام آپ نے پہن لیا ہے، تو نیت آپ نے نہیں کرنی، کیونکہ اس وقت آپ کے اعز و اقربا آپ سے ملنے کے لیے، آپ کو الوداع کہنے کے لیے وہاں ہوتے ہیں، تو وہ آپ سے گلے ملتے ہیں، آپ سے مصافحہ کرتے ہیں، آپ کے گلے کے اندر پھولوں کے ہار ڈالتے ہیں۔ اب اگر کوئی آپ کا دوست آپ ملنے والا اس کے ہاتھ کے اوپر عطر وغیرہ لگی ہے، وہ آپ سے مصافحہ کرے گا، تو مصافحہ کرنے کے ساتھ کیا ہوگا کہ اس کے ہاتھ کے اندر جو خوشبو ہے، عطر ہے، اگر آپ نے نیت کر لی ہے تو وہ آپ کے ہاتھ کے اندر آ جائے گی، اور اگر آپ کے پورے ہاتھ کے اوپر وہ خوشبو لگ گئی تو آپ کے اوپر دم لاگو ہوگا۔ اگر اس نے کپڑوں کے اندر خوشبو وغیرہ لگائی ہے، عطر لگائی ہے، تو آپ کے ساتھ گلے ملتا ہے، تو اس کے کپڑوں کی خوشبو آپ کے احرام کے اندر کپڑوں کے اندر آ جاتی ہے، تو اس پر بھی دم کا امکان ہوتا ہے۔ اور جو آپ کو ہار وغیرہ پہناتے ہیں، پھولوں کے ہار ہوتے ہیں، وہ آپ کے احرام کے کپڑوں کے ساتھ لگیں گے، تو وہ خوشبو اگر آپ کے احرام کے اندر چلی گئی، آپ نے اگر نیت کی ہے، تو اس خوشبو کی وجہ سے بھی آپ کے اوپر دم لاگو ہونے کے امکان ہیں۔ اور پھر اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے نیت پہلے کر لی ہے، گھر سے نیت کر کے آپ آئے ہیں، احرام باندھا ہے، وہ نفل بھی پڑھ لی ہے، نیت کر لی، آپ ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں تو اکثر ایسے ہوتا ہے کہ فلائٹ لیٹ ہو جاتی ہے، یا کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ فلائٹ مس بھی ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ نے گھر سے احرام باندھنے کے بعد عمرے کی نیت کر لی ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ اگر فلائٹ لیٹ ہو گئی یا مس ہو گئی ہے تو آپ کے اوپر وہ ساری پابندیاں جو احرام کی ہیں وہ آپ کے اوپر لازمی اور ضروری ہو جائیں گی۔ تو ان پابندیوں سے بچنے کے لیے احتیاط یہ ہوتی ہے کہ آپ احرام بے شک گھر سے باندھیں یا ایئرپورٹ پہ آ کے باندھیں، لیکن آپ نیت نہ کریں۔ اب نیت آپ نے کب کرنی ہے؟ آپ جہاز کے اندر بیٹھ کے، جہاز کے اندر بیٹھنے کے بعد جب جہاز اڑ جاتا ہے، اڑان پکڑ لیتا ہے، اور جہاز جب ہموار جگہ پہ یعنی سیدھا ہو جاتا ہے، بلندی پہ چلا جاتا ہے، تو اس وقت وہ لائٹیں بند ہوتی ہیں جو بیلٹ باندھنے کے لیے انہوں نے لائٹیں چلاتے ہیں،
جب لائٹیں بند ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاز اب اپنی اڑان اس نے پکڑ لیا، بلندی پہ چلا گیا ہے۔ اس وقت آپ جو ہے وہ احرام کی عمرے کی نیت کریں۔ جب اس وقت نیت کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کے اوپر ساری پابندیاں لاگو ہو جائیں گی۔ اور پھر اکثر ساتھی کیا ہوتا ہے کہ وہ جہاز بلند بھی ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ نیت نہیں کرتے، چلو جی کوئی بات نہیں، اپنے میقات کے پاس جا کے نیت کریں گے۔ تو ایسے اکثر ساتھی کیا ہوتا ہے کہ وہ اس نیت سے کہ چلو میقات کے پاس جا کے، اور میقات اس مقام کو کہتے ہیں کہ جہاں سے احرام کی حالت میں جو عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو احرام کی حالت میں نیت کرنے کے بغیر وہاں سے بندہ آگے نہیں جا سکتا، اور اگر وہاں سے بندہ آگے چلا جاتا ہے نیت نہیں کرتا تو اس کے اوپر بھی دم یہ لازمی ہو جاتا ہے۔ اب دم اس بندے نے دینا، یعنی مکے کی حدود کے اندر، حرم کی حدود کے اندر جا کے اس نے ایک بکرا ذبح کرنا ہے، اور پھر اس کا گوشت نہ خود کھا سکتا ہے نہ کسی غنی کو کھلا سکتا ہے، تو وہ غربا اور مساکین کے اندر اس کو تقسیم کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب جہاز بلند ہو جائے تو اس وقت آپ نے نیت کرنی ہے۔ جو بندہ ڈائریکٹ مکہ شریف میں، حرم شریف میں جا رہا ہے، مکے میں جا رہے ہیں، تو مکے میں جدے سے پہلے تقریباً 70 کلومیٹر پہلے ہمارا میقات ہے، جس کو یلملم کہتے ہیں، جو پاک و ہند کا میقات ہے وہ آتا ہے، اس سے پہلے ہم نے نیت کرنی ہے۔ تو جب جہاز بلند ہوتا ہے تو اسی وقت ہم نے نیت کر لینی ہے۔ اکثر ساتھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ تھکاوٹ کی وجہ سے، سفر کرنے کی وجہ سے تھکے ہوتے ہیں اور وہ سو جاتے ہیں۔ اگر وہ سو گئے اور اپنے میقات سے آگے نیت کرنے کے بغیر چلے گئے تو ان کے اوپر دم لازمی ہوگا، ضروری ہو جائے گا۔ تو ہم نے نیت، جہاز جب بلند ہو جائے تو اس وقت ہم نے نیت کر لینی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ڈائریکٹ مکہ شریف کے اندر جا رہے ہیں، اور اگر کوئی مسلمان بھائی یا بہن ان کی ڈائریکٹ فلائٹ مدینہ شریف کے اندر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے اندر ہے، تو پھر وہ نہ گھر سے احرام باندھیں گے، نہ ایئرپورٹ پہ باندھیں گے، اور نہ ہی جہاز کے اندر آگے باندھیں گے۔ وہ اپنے لباس جو انہوں نے گھر سے پہنا ہے وہی لباس پہن کے مدینہ شریف کے اندر چلے جائیں گے، اور مدینہ پاک کے اندر جب پہنچیں گے تو وہاں اپنی تیاری کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ کے اندر حاضری دیں گے۔ حاضری دینے کے بعد جتنی دیر انہوں نے وہاں قیام کرنا ہے، 1 دن 2 دن 5 دن، وہ وہاں پہ قیام کریں گے، اور پھر جب وہ مدینہ شریف سے مکہ شریف کی طرف سفر کریں گے تو وہ اپنے ہوٹل میں بھی غسل کر کے احرام باندھ سکتے ہیں، مسجد نبوی شریف میں آ کے احرام باندھ سکتے ہیں، یا پھر رستے کے اندر جو میقات آتا ہے جسے ابیار علی کہتے ہیں، تو اس مقام پہ پھر وہ گاڑی کو روکتے ہیں، وہاں بھی جا کے آپ غسل کریں، احرام باندھیں، 2 نفل ادا کریں، اور پھر عمرے کی نیت کر کے اس میقات سے آپ آگے حرم شریف کی طرف چلیں۔ تو یہ چند ایک باتیں تھیں جو ضروری باتیں تھیں، میں نے آپ کے سامنے ان کو بیان کر دی ہے۔ مجھے امید ہے کہ میرے اس بھائی کو اس مسئلے کی، اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور میں تمام ساتھیوں سے یہ گزارش کروں گا، کیونکہ یہ حج کا سیزن ہے، ہمارے بہت زیادہ مسلمان بھائی اور بہنیں جو ہیں وہ حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اکثر ان میں نئے ساتھی ہوتے ہیں، نئے لوگ ہوتے ہیں جن کو ان باتوں کا علم نہیں ہوتا۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اگر کسی کو اس بات کا علم نہیں ہوگا وہ بھی اس بات کو سنیں گے، انہیں بھی اس بات کا فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ ہمیں بھی اس کا اجر اور ثواب اللہ کی بارگاہ سے ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے، تمام مسلمانوں کو حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔